السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ شمیم احمد صدیقی صاحب کی تقریر سنی ہے جو انہوں نے جمعے کی وہاں شاید گلستان جوہر میں کی ہے۔ 20-25 منٹ کی یہ تقریر تھی اور وہ والا موضوع فَمَن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها، یہ موضوع ہو اور 20-25 منٹ انسان تقریر کرے اور کسی ایک شرک کا نام نہ لے، کسی ایک طاغوت کا نام نہ لے جو امت مسلمہ کے اندر ہیں، تو بتاؤ اللہ کے بندوں، میرے بھائیوں، ایک نیا آدمی جب جمعہ پڑھنے کے لیے آئے گا، بس صرف اتنا پیغام اس کو دے دو کہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث نہ بنو، بس یعنی ہم بریلوی دیوبندی اہل حدیث ہیں لہذا ہمارے ساتھ آ جاؤ، تو بتاؤ اس کو کیا سمجھ میں آئے گی کہ میں اس بریلی دیوبندی سے کس وجہ سے نکلوں اور یہاں آپ کے ساتھ شامل ہوں، کس وجہ سے شامل ہوں؟ ایک بات تو یہ ہے جس کا ذکر نہیں، اور اسی وجہ سے اب یہ ان کی پالیسی گویا اس انداز سے ہے محمد حنیف لوگوں کی کہ وہ چیز بتاؤ ہی نہ جس کی وجہ سے کوئی تھوڑی سی ٹینشن پیدا ہوتی ہے، کوئی لڑائی جھگڑا یا کوئی ناراض ہوتا ہے، وہ انداز اختیار ہی نہ کرو۔ تو ایک چیز تو یہ ہے۔ دوسری چیز دیکھیے، شمیم صاحب اس کے اوپر بہت زیادہ زہر دے رہے ہیں کہ دیکھو اللہ کی کتاب کے مقابلے میں اپنے پیروں کی اور اپنے علماء کی بات کو نہ مانو اور ٹھکرا دو، ان کی بات کو بالکل رد کر دو۔ تو بتائیے اس کی مثال تو ایسے ہے کہ جس طرح بندہ لڑائی لڑ کے آئے، بتوں کو توڑ کے آئے، پھر مسجد میں آ کے تقریر بھی کی ہے اس نے، دیکھو بت پرستی بالکل ناجائز ہے، ختم، بالکل ہم بتوں کو چھوڑیں گے نہیں، اور لوگ بھی کہیں وہ کیا بت شکن ہے، اور پھر گھر جا کے ڈرائنگ روم میں بت رکھا ہوا ہو اور وہاں جا کے سجدہ ریز ہو جائے، تو بتاؤ آپ ایسے شخص کو کیا کہیں گے؟ یہ مثال ہے شمیم احمد صدیقی صاحب کی، اور جتنے بھی ان کے دوسرے ہیں، چاہے قاری خلیل الرحمان ہو، چاہے ڈاکٹر عبداللہ ہو، چاہے منور سلطان ہو، یہ سارے اصولی طور پر تو یہ بات کرتے ہیں کہ کیا نام ہے، طاغوت کا کفر کرنا ہے، لیکن طاغوت اپنے ڈرائنگ روم میں بٹھایا ہوا ہے جنہیں اندر سے آ کے ان کو قرآن کا مخالف بنا دیا، اللہ کے دین کا بالکل مزاج بدلی کر دیا، اس کی دین اسلام کی جڑیں ختم کر دیں، اور کہہ رہے ہیں کہ اسلام کے علاوہ کوئی دین نہیں۔ تمہارا اسلام اسی وقت فارغ ہو گیا تھا جس دن آپ نے کہا کہ خاندان یعقوب یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا تھا، آپ کا اسلام اس وقت ختم ہو گیا تھا، اور یہ تو ان کا معاملہ تھا۔ اور پھر جب آپ نے اللہ کی کتاب کے مقابلے میں ان کا ساتھ دیا، ان کی سائیڈ لی کہ ہمارے امیر کے خلاف ایسے سخت لفظ بول گئے ہیں، یعنی دوسرا تو طاغوت کا کفر کر رہا تھا، اور آپ کہہ رہے ہیں ہمارے امیر کے خلاف آپ نے ایسی باتیں کر دی ہیں، تو آپ کا اسلام اسی وقت فارغ ہو گیا تھا۔ تو اصل میں یہ معاملہ ہوا ہے ان لوگوں کے ساتھ، بہت ہی شدید وار ان کے اوپر ترس آ رہا ہے مجھے، یقین کریں ان کے اوپر کہ کس طریقے سے ان کو طاغوت کا پرستار بنا دیا گیا۔ اور محمد حنیف نے یہ جو عقیدہ دیا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ ہوا ہے، پورے خاندان نے سجدہ کیا ہے، یہ کسی نبی کی تعلیم نہیں تھی، یاد رکھیے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام، پھر نیچے موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک کسی نبی نے یہ تعلیم نہیں دی ہے، اور کسی نبی نے اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ نہیں کیا ہے۔ اور کس فریب کاری کے ساتھ انہوں نے قرآن آیات کو ادھر سے ادھر تروڑ مروڑ کے اور ایک ایسے واقعے کو لا کے جو متشابہ وہ معاملہ ہے، کوئی اس کی تفصیل نہیں بیان کر سکتا کہ اللہ نے وہ کیوں حکم دیے آدم علیہ السلام والا وہ جو ملائکہ کا سجدہ ہے اور کس طرح ہوا ہے، اور اسی وجہ سے یہ پہلے لکھ بھی چکے تھے کہ اس کی تفصیل میں نہ جاؤ، کیا سرائیاں نہ کرو، اور خود ہی اس کے اوپر کیا سرائی کی، اپنے اصولوں کو بالکل توڑ دیا، رون دیا انہوں نے اپنے پاؤں کے نیچے، صرف اپنے ایک شرک کو ثابت کرنے کے لیے۔ اور اس کے بعد محمد حنیف صاحب کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک صفت دے دی عیسیٰ علیہ السلام کو موجزانہ طور پر۔ شمیم صاحب ذرا اس کا بھی جواب دیں، اب کہاں آپ کا اسلام کھڑا ہے؟ پھر محمد حنیف صاحب کہتے ہیں انسان کو سجدہ کر سکتا ہے، جب چاند ستارے سورج انسان کو سجدہ کر سکتے ہیں تو پھر انسان بھی انسان کو سجدہ کر سکتا ہے، حالانکہ وہ خواب کا معاملہ تھا، سورج چاند ستارے سجدہ کرنے کو نہیں آئے ہوئے تھے حضرت صاحب۔ اور پھر کہتے ہیں انسان کو سجدہ کر سکتا ہے، تو شمیم صاحب اس کا ذرا جواب دیں، جب انسان کو سجدہ کر سکتا ہے تو کہاں گیا آپ کا اسلام؟ پھر محمد حنیف صاحب کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک صفت جو ہے نا الرحیم، اس کے 100 حصے کیے اور ایک حصہ اپنی مخلوق میں بانٹا ہے،
اپنی اس صفت کا اندازہ لگائیے، تو بتائیے آپ کا اسلام کہاں کھڑا ہے؟ آپ کے اسلام کی چھٹی ہو چکی ہے، اور آپ کے جو بھائی کفر پہ طاغوت کرتے ہیں، آپ تو صرف کہتے ہیں، کرتے نہیں ہیں، کہتے ہیں کفر پہ طاغوت کرو لیکن طاغوت کی پوجا کرتے ہو، اور ہم لوگ جو صحیح معنوں میں طاغوت کا کفر کرتے ہیں، طاغوت جس رنگ میں بھی ہمارے سامنے آیا ہم نے اس کا کفر کیا ہے، چاہے ان فرقوں کے اکابرین کی شکل میں آیا ہے، عبد القادر جیلانی، معی الدین چشتی، علی اجویری، امام غزالی اور مجدد الفسانی، یا جتنے اعلیٰ حضرت ہوں یا ابو الاعلیٰ ہوں، جن کے بھی نظریات قرآن و حدیث کے خلاف تھے، ہم نے ان کا کفر کیا، انکار کیا، اور جب محمد حنیف کے نظریات قرآن کے خلاف آئے ہیں تو اب وہاں گھٹنے ٹیک دیے آپ لوگوں نے، بتاؤ یہاں کفر پہ طاغوت کہاں گیا؟ تو یہ سارے کے سارے طاغوت کے پجاری ہیں، اور طاغوت کی پوجا کرتے ہیں، طاغوت کی بندگی کرتے ہیں، اور آخرت میں یہ بالکل خسارے میں ہوں گے، مرنے کے ساتھ ان کو وہ آگ لگے گی جو بجائے نہ بجھے گی۔ یہ بالکل اسی طرح کی بات ہے جس طرح کئی دفعہ اگر آپ ڈاکٹر اسرار کی کوئی تقریر سنیں یا کسی اور کی بھی تقریر سنیں، شعلہ بیان جو ہوتے ہیں مقرر، تو وقتی طور ایسا محسوس ہو رہا ہوتا ہے اس پورشن کے اندر کہ یہ بہت بڑے توحید کے ماننے والے اور یہ آخرت کے ماننے والے ہیں، کتنی ہمدردی ہے ان کے اندر۔ اسی طرح تبلیغی جماعت والوں کو کوئی بیان سنیں جہاں وہ آخرت کی دعوت دے رہے ہوں گے اور دین کے اوپر محنت کرنے کے لیے کہہ رہے ہوں گے، تو ایسا لگ رہا ہوگا کتنے جناب یہ ہمدرد ہیں انسانیت کے، اور کس قدر محنت کر رہے ہیں۔ اور ادھر ہی اگر ان کے اکابر کا نام لے لیا جائے پہ حضرت صاحب نے تو یہاں شرک لکھا ہے، آپ کی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے، تو اس کے بعد ایسے انگارہ بن جائیں گے اور اس طرح آپ کے اوپر برس پڑیں گے۔ بالکل یہی چیز جس طرح ابھی شمیم صاحب کہہ رہے ہیں کہ قرآن کے علاوہ دوسری کتابوں نے جو شرک پھیلایا ہے، یعنی دوسری کتابوں کو چھوڑو، تو بتائیے تو دعوت القرآن کے بارے میں کیا خیال ہے شمیم احمد صدیقی صاحب؟ کیونکہ محمد حنیف سے جب قرآن کی بات پوچھی جائے تو وہ کہتے ہیں میری تفسیر پڑھو، میری تفسیر پڑھو، تو یہی تو پھر محمود الحسن کہتے ہیں۔ جب ان کو کہا جائے یا کا نعبد و یا کا نستعین میں، تو اللہ تعالیٰ منع کرتا ہے کہ کسی اور کو مدد کے لیے نہیں پکارنا ہے، تو دیوبندی کہتے ہیں ہماری تفسیر پڑھو، وہاں تو لکھا ہوا ہے اللہ کے بندوں کو پکارنا یا اللہ ہی کو پکارنا ہے۔ اور اشرف علی تھانوی صاحب کہتے ہیں کہ اللہ کے بندوں کا یعنی نبی علیہ السلام کا بندہ کہنا یہ بالکل عین قرآن کی بات ہے۔ تو یہی معاملہ محمد حنیف صاحب کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ یہ اللہ ہی کو سجدہ تھا۔ تو اللہ کے بندوں انصاف کرو، کہاں کھڑے ہو؟ کیوں دھوکہ دے رہے ہو انسانوں کو، انسانیت کو، اور اپنے ساتھیوں کو اور جماعت کے حصے بکھرے کر دیے، فرقے بن دیے۔ جہاں دوسروں کو فرقہ بندی پر تانا دیتے ہو، وہاں خود کتنے فرقے ہو؟ سارے کے سارے کہتے ہیں ہم اسی جماعت کے اوپر ہیں، ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھی ہیں۔ حالانکہ ڈاکٹر عثمانی مجاہد عالم دین تھے، وہ ہے موعد عالم، وہ پانچ منٹ کی بھی ان کی تقریر اگر سنو تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے، اور ان کی 20-25 منٹ کی تقریر سننے کے بعد بھی بات سمجھ ہی کوئی نہیں آتی کہ حضرت صاحب کیا فرما رہے ہیں۔ ایک طرف طاغوت کا دفاع کر رہے ہیں، دوسری طرف طاغوت کا رد کر رہے ہیں، بیچ پہ کھچڑی مچا دی انہوں نے۔ تو دعویٰ سارے کرتے ہیں ہم اسی جماعت کے اوپر ہیں، اور ایمان عقیدے کے اندر اس طرح ان کی خرابی آ گئی ہے۔ بہرحال کوئی نہیں، ہمارا کام تھا بتانا۔ اب اگر یہ اپنے عقل کو استعمال نہیں کریں گے، اپنے دماغ کو استعمال نہیں کریں گے، ذرا سا بھی ان کا دماغ کام نہیں کرتا ہے کہ انبیاء سجدے کرنے آتے تھے دوسرے انبیاء کو، یا لوگوں کو سجدوں سے منع کرنے آتے تھے کہ دیکھو اللہ کے علاوہ کوئی سجدے کے لائق نہیں ہے۔ شمیم صاحب حدود کا جذبات مجروح ہوئے تھے جب اس نے کہا اس قوم کو کیا ہو گیا ہے، وہ اللہ کو چھوڑ کر یہ سورج کو سجدے کر رہے ہیں، یعنی سورج کو سجدہ کر رہے ہیں، ان کا دماغ نہیں کام کر رہا ہے۔ تو اسی طرح آپ لوگوں کا دماغ نہیں کام کر رہا ہے کہ آپ لوگوں نے یعنی یوسف علیہ السلام کو سجدہ ثابت کرنا شروع کر دیا۔ یوسف علیہ السلام اللہ کو سجدہ کیا کرتے تھے، یعقوب علیہ السلام اللہ کو سجدہ کیا کرتے تھے۔ یہ ان کے اوپر بہت بڑا بہتان آپ لوگوں نے لگایا۔ یہ تو ایک اضافی چارج ہوگا جب آگے جاؤ گے، اللہ کے پاس جاؤ گے، جہاں شرک لے کے جاؤ گے، کفر لے کے جاؤ گے، طاغوت کی بندگی لے کے جاؤ گے، طاغوت کی حمایت لے کے جاؤ گے، وہاں یہ بھی ایک کیس بنے گا کہ اتنے جلیل القدر انبیاء کے اوپر تم نے شرک کا الزام لگایا کہ انہوں نے سجدے کیے تھے، اور پھر ان سے پوچھا جائے گا، کیونکہ سارے انبیاء سے اسی طریقے سے پوچھا جائے گا، جن جن کی بندگی ہوتی رہی ہے، جن جن کے اوپر شرک کے الزامات لگائے گئے، سب سے پوچھا جائے گا۔ وہاں یوسف علیہ السلام سے بھی پوچھا جائے گا، اچھا آپ سجدے کراتے تھے؟ یا یعقوب علیہ السلام سے پوچھا جائے گا، اچھا آپ نے سجدہ کیا تھا؟ اصل میں اللہ کو پتہ ہے اور ان انبیاء کو بھی پتہ ہے، لیکن ان مشرکین کو ذلیل کرنے کے لیے اس طرح کے سوالات ہوں گے، اور یہ اسی کا گھٹنے ٹیک دیں گے، اس وقت ان کو سمجھ آ جائے گا سارا مسئلہ۔ بہرحال وہ تو بات کی بات ہے میدان محشر کی، یہاں مرنے کے ساتھ ان کو وہ آگ لگے گی، چاہے یہ حافظ قرآن ہوں، اور چاہے یہ مفسر قرآن ہوں، چاہے یہ انہوں نے بڑی بڑی مساجد بنائی ہوں، بڑے بڑے فنڈز دیے ہوں، بڑے بڑے پلاٹ لے کے دیے ہوں،
سارے اعمال ان کے منہ کے اوپر مارے جائیں گے اور ان کو ہمیشہ کی آگ کے اندر ٹھونس دیا جائے گا اگر انہوں نے توبہ نہ کی. جو مر گئے وہ تو جہنم کے آگ کا ایندھن بن گئے اسی سجدہ تعظیمی کی وجہ سے، اور جو ابھی باقی بچے ہیں اگر یہ توبہ نہیں کریں گے تو ان کا انجام بھی وہی ہونے والا ہے. اللہ تعالیٰ ان کے فتنے سے انسانوں کو اپنی پناہ میں رکھے. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہمیں مالک نے بچایا ہے، ورنہ ان کا فریب بڑا ہی خوفناک فریب تھا اور ان کا جال بڑا شیطانی جال تھا جس کے اندر انہوں نے انسانوں کو جکڑا ہوا ہے. باقی جو اسی کے اندر رہنا چاہے وہ اپنے آخرت کا خود ذمہ دار ہے، اور جو ہمت کرے گا اللہ تعالیٰ ان کو نکلنے کی توفیق عطا بھی فرمائے گا.